آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور ذرا ہٹکے کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو نئے سال کی دلی مبارکباد۔ آج رات ہم معمول سے ہٹ کے پروگرام کر رہے ہیں، کوئی اقتصادی جھمیلا ڈسکس نہیں کریں گے، کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہوگی۔ ہمارے ساتھ ایک نوجوان ہے، عمر ہے 80 سال سے زائد، لیکن آپ میں سے ہر کس و ناکس تقریباً 60 سال سے ان کا نام جانتا ہے، اور وہ نام ہے منور سعید۔ تھینک یو فار جوائننگ اس۔ بہت شکریہ۔ امروہے سے تعلق ہے آپ کا، علی گڑھ یونیورسٹی سے بی ایس سی کیا اور اس کے بعد ٹاپ پوزیشن حاصل کی گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سے، پیشے کے اعتبار سے انجینئر رہے، اسی کالج میں پڑھاتے رہے۔ 1967 میں پاکستان ٹیلی ویژن میں پہلا ڈرامہ کیا، 1969 میں پہلی اردو فلم کی گھر داماد، اس میں ویلن کا کردار ادا کیا۔ اب تک 200 سے زائد فلمیں کر چکے ہیں، جن میں اردو فلموں کی اگر میں بات کروں تو جو مجھے میری نسل کو یاد ہیں 70s کی فلمیں بازار، انمول، پہچان، پرنس، مٹی کے پتلے وغیرہ۔ 1000 سے زائد یہ ٹیلی ویژن کے ڈرامے کر چکے ہیں، تھیٹر میں بے شمار پرفارمنس دے چکے ہیں۔ انفیکٹ جب آنکھ کھولی تو تھیٹر سے ہی آغاز کیا، اسکول سے، پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تھیٹر میں رہے۔ 1960 میں آپ کے خاندان نے پاکستان ہجرت کی۔ منور سعید صاحب، 1960 میں اگر آپ بمبئی نہ جاتے، کمال امروہوی سے نہ ملتے، تو آپ کے والد پاکستان آنے کا فیصلہ نہ کرتے، یہ سوچ کے کہ لڑکا ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اب میں یہاں نہیں رہوں گا۔ ایم آئی رائٹ؟ کمال صاحب، جی، کمال امروہوی صاحب جی، وہ بھی میرے ابا کے کزن۔ ان کو میں نے لکھا، میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آ کے فلم میں ٹرائی کروں، تو آپ بتائیے کہ میں آ جاؤں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میاں تم آ تو جاؤ، لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو کامیاب نہیں ہو پاتا وہ پھر یہیں رولتا رہ جاتا ہے فلم میں، اور وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو تم وعدہ کرو کہ تمہارے ابا تمہیں انجینئر بنانا چاہتے ہیں، تو اگر میں یہ دیکھوں گا کہ تم نہیں چل سکتے تو تم جا کے انجینئرنگ کرو۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ ان کو امروہہ کے جو لوگ تھے، یعنی بزرگ، وہ ان کو مانتے نہیں تھے، نہیں یہ تو کمال تو بگڑ گیا۔ تو اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے ابا کو خط لکھ دیا امروہہ۔ ابا امروہہ میں تھے، میں علی گڑھ میں تھا، اور یہ بامبے میں تھے۔ انہوں نے لکھ دیا، مجھے نہیں پتا، انہوں نے لکھ دیا انہیں خط، اور یہ کہہ دیا کہ اس سے میری بات ہو گئی، اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو انجینئرنگ کر لے گا، اور میں چاہ رہا ہوں اسے بلا لوں، وہ اچھا کام کر رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا۔ میں اس وقت ایک تھیٹر کر رہا تھا دہلی میں، تو خیر وہ رامو کی ماسی کے نام سے ہوا، اس میں میں کام کر رہا تھا، تو مجھے تار آیا ایک امروہہ سے، ریچ امیڈیٹلی، اور تار اس زمانے میں آ جاتا تھا، ٹیلی فون وغیرہ تو ہوتی نہیں، تو بس وہ پریشانی ہو جاتی تھی کہ تار آ گیا۔ خیر میں ختم ہی ہو گیا تھا ڈرامہ، میں پہنچا امروہے گھر، تو ابا سے تو ہماری گفتگو زیادہ نہیں ہو سکی، وہ بہت ہی سیریس آدمی تھے۔ امی ہماری دوست تھی، تو امی سے میں نے کہا امی کیا بات ہے، تار آئی ہے، تار آیا ہے، خیر ہے، کیا ہے؟ کہنے تم بامبے جا رہے تھے؟ جی ہاں، ارادہ تو ہو گیا تھا۔ کمال سے بات ہوئی تھی؟ میں نے کہا جی، چندن کہتے تھے انہیں، کمال صاحب کو چندن سے بات ہوئی تھی؟ میں نے کہا جی۔ تو بس چندن نے خط لکھ دیا تھا تمہارے ابا کو کہ تم آ رہے ہو بامبے فلموں میں کام کرنے۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں پہ چندن ہے، یہ چلے جائے گا، پاکستان میں کوئی نہیں ہوگا فلموں میں، تو چلو۔ تو وہ ہمارے کچھ گاؤں تھے وہ، اور باغ تھے، اور یہ وہ گھر ور سب بیچ کے، شمع میگزین نکلتی تھی ایک دہلی سے، اور وہ لاہور سے بھی نکلتی تھی، تو وہ وہاں سے ان کے ذریعے سے پیسہ ٹرانسفر کیا، یہاں گھر خریدا،
کچھ اور جائیداد کچھ خرید لی اور ہم 1960 مارچ میں پاکستان آ گئے. ہاں, اور پاکستان آتے پہلا کام یہ کیا کہ مغل اعظم میں اکبر کا کردار ادا کر دیا تھیٹر پہ. باز نہیں آیا آپ؟ نہیں, تو آنے کے بعد پھر مجھے یہ ہوا کہ جب میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر میں کامیاب نہ ہوا تو انجینئرنگ کر لوں گا, کیوں لے کے آ گئے مجھے؟ میں کچھ گھر سے تقریباً علیحدہ سا تھا, باہر کی طرف کوئی کمرہ تھا پیر لائبرش کالونی میں, اس کمرے میں رہتا تھا اور کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی اپنے وہیں پہ, اپنے میوزک ویوزک ہو رہی ہے اسی کمرے میں اور سب کچھ ڈرامے کی بھی. تو ایک ڈرامہ ہو رہا تھا مغل اعظم, جی, اس میں اکبر کا رول تھا جو مجھے دیا گیا اور وہ میں نے کیا. بہت پاپولر ہوا وہ یہاں کراچی میں, اور وہ بہت جگہ ہوا, کراچی یونیورسٹی میں بھی ہوا وہ, اور بہت جگہ ہوا, وہ بڑا پاپولر ہوا وہ, تو وہ میں نے کر لیا. اچھا, وہ ڈرامہ دیکھا, ہمارے ریڈیو کے ایک پروڈیوسر تھے, انتقال ہو گیا ان کا, ذاکر حسین صاحب, تو وہ آپ کو ریڈیو میں لے گئے. وہ ریڈیو میں کہنے لگے بھائی تم ریڈیو آؤ نا, تمہاری آواز اچھی ہے ریڈیو. میں نے کہا جی مجھے آئے ہوئے ابھی کچھ 6 مہینے ہوئے, مجھے ریڈیو نہیں پتا کہاں ہے. انہوں نے بتایا کہ 17 نمبر بس میں بیٹھو گے اور سیدھے اس سے کہنا ہے وہ تمہیں ریڈیو کو اتار دے. میں نے اچھا, میں دوسرے دن ریڈیو پہنچ گیا. وہ انہوں نے وہ بھر کے فارم وام آڈیشن کا اور یہ وہ اور مجھے کر دیا. اچھا, جب مجھے کر دیا پاس تو میں نے وہ ریڈیو شروع ہو گیا, ریڈیو کرتا رہا. یہی ڈرامہ دیکھا خواجہ معین الدین صاحب نے, انہوں نے مرزا غالب بندر روڈ پر, مرزا غالب بندر روڈ پر, اور لال قلعہ, تعلیم بالغاں, سسرال, وادی کشمیر وغیرہ وغیرہ, یہ ان کے کھیل تھے. وہ انہوں نے دیکھا تو انہیں کچھ میں پسند آیا. وہ آئے دیکھنے کے بعد پیچھے میک اپ روم میں, کہنا میاں ایک ڈرامہ میں کر رہا ہوں تو وہ تم کرو گے؟ میں نے کہا ضرور, کیوں نہیں کروں گا. ان کا نام میں نے علی گڑھ میں سنا تھا. کس کا بلا؟ خواجہ صاحب کا. جی. پھر آپ ٹی وی کا ڈرامہ کیا, اس دوران جو ہے آپ نے انجینئرنگ بھی کر لی, وہاں پڑھاتے بھی رہے, اور پھر آپ کی اس ملک کے سب سے معروف فلاسفر سید محمد تقی کی صاحبزادی سے شادی ہو گئی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تقی صاحب کو معلوم تھا کہ آپ کی ان سے شادی ہو رہی ہے؟ سناؤں؟ جی. تقی صاحب میرے ابا کے سگے خالہ بھائی بھی, رئیس صاحب, تقی صاحب, جی, محمد عباس اور جون ایلیا, چاروں بھائی, اور کمال بھائی, یہ عجیب لوگ, پڑھنے لکھنے والے, اور دنیا کا کوئی کام ہی نہیں, بس یہ فلسفے میں تقی صاحب. تو میری جو رشتہ طے ہو گیا, تو یہ طے ہوا کہ ایک جو شادی کا دن تھا اس سے 1 ہفتے پہلے ایک نکاح جو ہے وہ پڑھوا لیا جائے. وہ تاریخ اچھی تھی, تاریخ نکلتی, جی جی جی, وہ تاریخ اچھی تھی, وہ کہ آ جائیں. تو 2-3 لوگ ہم چلے گئے کہ نکاح تو پڑھوانا ہے. وہاں چلے گئے. وہاں جو پہنچے میں نے دیکھا کہ تقی صاحب بیٹھے ہیں, فرشی نشست سارا ہے نشست, اور اپنا فیض صاحب, اور اللہ بھلا کرے جوش صاحب, اور یہ تمام لوگ سب بیٹھے ہیں, اور ہائی پاورڈ بحث ہو رہی ہے کہ چائنا کا یہ اینگل ہے اور رشین یہ اینگل ہے اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے اور یوں ہے, کیپٹلزم یہ, اور بحث چل رہی ہے. میں پہنچ گیا, میں نے جا کے آداب کیا. میں نے کہا آداب چلا, ہاں میاں آؤ 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 بھتیجے آؤ. بھائی کیسے آئے؟ ہاں, اب میں گیا ہوں نکاح کی, وہ پوچھے کیسے آئے, انہیں پتہ ہی نہیں. ہاں جی, وہ تھوڑا سا نکاح کروا, تھوڑا سا کام تھا سر. وہ پھر میری جو یعنی ان کی جو بیگم تھی, میری چچانی شہناز کی والدہ, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یہیں بیٹھ گیا, اور مولوی بیٹھا ہے وہاں تخت پہ, لے گئے تھے ساتھ. انہوں نے اشارہ کیا, میں گیا کہ یہ تو ایسی باتیں کرتے رہیں گے, تم نکاح پڑھوا لو. وہ پھر بعد میں بتا دیں گے, بعد میں بتا دیں گے شادی ہو گئی.
اچھا روس کا مسئلہ چل رہا ہے لیکن شادی ہو گئی. دسمبر 69 میں آپ کی شادی ہوئی جی ٹھیک ہے. 28 دسمبر اور اس کے بعد آپ لاہور چلے گئے جی 70 میں. اور وہاں تقریباً آپ نے 4 دہائیاں گزاری 2006-07 تک. Yeah. ٹھیک ہے. اس دوران میں آپ کا جو پڑھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ چھان رہا تھا, جو 200 سے زائد فلموں کا میں نے انٹروڈکشن کروایا, اس میں 100 فلموں کے جو نام تھے وہ میں نے گنی باقاعدہ. اس میں سے 53% پنجابی فلمیں تھیں. یا اور ان 53% پنجابی فلموں میں 99% جو آپ کے کردار ہیں وہ ولن کے کردار ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. بالکل. اچھا, اس کا مطلب کہ پنجابی فلمیں آپ نے آن این ایوریج زیادہ کی, اردو فلمیں کم کی. بن رہی تھی زیادہ. یہ امروہہ رئی صاحب کی خاندان اور اتنے بڑے بڑے آپ نے نام گنوائے, اور اتنی زیادہ پنجابی فلمیں, پنجابی سیکھی کب تھی آپ نے؟ پنجابی تو مجھے نہیں آتی تھی. ہاں 2 ڈرامے کیے تھے میں نے یہاں پی ٹی وی کراچی میں. ایک ڈرامہ تھا اکھاڑا اور ایک تھا گڈاسا. یہ قاسمی صاحب کی کہانی تھی گڈاسا, بڑی مشہور, جی جی, جس پہ مولا جٹ بنی پھر. اچھا, یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ مولا جٹ کے جو اوریجن ہے وہ ایک کہانی سے تھی, گڈاسا. وہ جن کی کتابوں کی بڑی اچھا وہ کام تھا, وہ کاشمیری, حمید کاشمیری, وہ ان کی لکھی ہوئی جی تھی. جی وہ میں نے کی, اور یہ قمر آفتاب اس کے پروڈیوسر تھے. جی. یہ بہت کامیاب ڈرامے ہوئے, بہت پسند کیا لوگوں نے, بہت. لاہور میں بھی دیکھے گئے. لاہور میں دیکھے گئے تو وہاں پر باری ملک نے دیکھا, اور جگدیش آنند نے دیکھا, اور این جے رانا نے دیکھا. انہوں نے رابطہ کیا پی ٹی وی کراچی, اور مجھے آفر کی کہ آپ آ جائیے, کیجئے. میں نے اب بس اجازت لی اور میں چلا گیا لاہور. وہاں جب گیا تو پتہ چلا یہ تو پنجابی فلم ہے. پنجابی مجھے آتی نہیں تھی. میں نے ان سے کہا مجھے پنجابی تو آتی نہیں ہے, میں تو امروہے کا رہنے والا ہوں, پنجابی تو نہیں آتی. نہیں تم کر لو گے کوئی نہیں. اچھا, اس میں چونکہ پنجابی بیک گراؤنڈ کی تھی وہ دونوں ڈرامے, تو وہ ٹون پنجابی ہی رکھی تھی. نہیں تم کر لو گے, تم بنا لیتے ہو ٹون. اچھا, پھر یہ ہوا کہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے کہ وہ شروع ہو, جب میں آرٹس کونسل جا کے بیٹھ جاتا تھا المرا, وہاں پہ میری ملاقات ہوئی شوکت علی. اس سے میری ملاقات ہوئی اور اس سے دوستی ہو گئی. اچھا. تو شوکت سے میں نے کہا شوکت مجھے پنجابی فلموں کی آفر ہوئی ہے 2-3, میں کیسے کروں پنجابی یار, مجھے نہیں آتی. کہنا یار کیڑی گل ہے, لے تو ایسے کر اردو چھٹ دے بولنی, تو پنجابی بول, ٹوٹی پھوٹی ٹوٹی بجی, یہ جس طرح بھی بولے گا تو صرف پنجابی گل کر. میں نے کہا اچھا. میں نے پنجابی میں بات شروع کر دی. ٹوٹی پھوٹی کرتا تھا, وہ ٹھیک کرتا تھا, یہ وہ پنجابی شروع ہو گئی. آ گیا سلسلہ, وہ میں نے کی فلم میں. تو جیسے ابھی فرمایا انہوں نے وسعت نے کہ پنجابی زیادہ کی, اردو کم کی. اچھا, یہاں مجھے تھوڑا سا ایک دکھ ہے, ذاتی دکھ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے زندگی کے 60 سال سے زائد جو ہیں تھیٹر, فلم, ٹی وی کو دے دیے, ریڈیو کو دے دیے. یہ جو فلمی آپ کا باب ہے زندگی کا, اس میں پنجابی فلموں میں اور پھر اردو فلموں میں بھی اتنے ورسٹائل آدمی کو ایک ٹائپ اداکار کے ڈبے میں بند کر دیا گیا. واٹ اے ویسٹ. میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ مجھے ویسٹ کیا فلموں میں. جی. پی ٹی وی میں بہت میں نے مختلف قسم کے رول کیے, پازیٹیو بھی نگیٹو بھی سب کچھ. لیکن فلموں میں یہ ہوا کہ فلم میں اصل میں جیسے آپ نے ڈبہ کہا ہے نا, تو ڈبے بنے ہوئے تھے. بالکل ڈبے بنے ہوئے تھے وہاں, وہ رکھے ہیں ڈبے. گجر 400, ایک پہ ولن, ایک پہ ہیرو, ایک پہ ہیروئن, ایک پہ سائیڈ فنی کیریکٹر. ہاں, یہ ڈبے رکھے ہوتے تھے. اس ڈبوں میں نام ڈال دیے جاتے تھے ان کے کہ جو یہ رول کرتے تھے. مثلا میرا پہلا جو رول تھا وہ ولن کا تھا, گھرداماد. اس کے بعد جو 1-2 کیے وہ بھی ولن تھے, تو میں نے کہا کہ بس یہ ولن ہی ہے, تو وہ ولن کے ڈبے میں میرا نام ڈال دیا گیا. جب ضرورت ہو جی یہ ولن کے لیے کرنا ہے, اس ڈبے میں نکالا, اسے یہ کرا لو. تو کچھ فلموں میں مجھے ویرائٹی آف رولز بھی ملے, وہ میں نے کیے. بہت سارے ایسے فنکار ہیں جن کو ڈبے میں بند کیا گیا. بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ پھر بھی مستقل
کرتے رہے ایک ہی طرح کے کردار, ولنش کردار. کیا مجبوری تھی؟ معیشت یا اس میں رہنے کا چسکا یا کیا؟ نہیں, رہنے کا چسکا تو میرا ٹی وی سے پورا ہو جاتا تھا جی, اور تھیٹر سے پورا ہو جاتا تھا. تھیٹر میں کرتا رہا, ریڈیو سے بھی پورا ہو جاتا تھا, لیکن فلم سے پیسے ملتے تھے. ٹھیک. تو گھر چلانا ہوتا تھا, بچے پالنے تھے, تو فلم تو کرنی تھی. اور فلم کا معیار یہ تھا کہ شوٹ ہوئیں 18 ریلیں 20 ریلیں اور وہ داتا صاحب کے مزار پہ پہنچ. جی, وہ پہنچ جاتا تھا. وہ کیا روایت تھی؟ میں اسی وقت یہ سوچتا تھا کہ یار یہ ان کا کیا انداز ہے کہ فلم بنائی, 16, 17, 18 ریلوں میں فلم کمپلیٹ ہو گئی. وہ ڈبے لے کے داتا صاحب پہنچ جاتے تھے, وہاں جا کے رکھ دیتے تھے. داتا صاحب اے فلم میں بنا لیے تھے, کرم کرتے. ایسے تو نہیں ہوتا بھائی, فلم جو ہے وہ تو ایک سائنس ہے, میتھمیٹکس بھی ہے, وہ تو ویسے کرنی چاہیے. مگر یہ کام پنجابی فلموں میں خاص طور پہ یہ شروع ہو گیا تھا. یعنی اردو فلموں میں تو بہت سے تھے ایسے کہ جو بڑے پڑھے لکھے لوگ, اپنا پرویز ملک, علی سفیان آفاقی, یہ پڑھے لکھے لوگ اور کرتے تھے. ڈفرینٹ بھی فلم میں مختلف بناتے تھے. لیکن جب پنجابی فلموں کا دور شروع ہو گیا تو ان کا کام ذرا بیٹھ گیا. آپ نے ولن پنجابی فلموں کا وہ کیا, تو ظاہر ہے 200 فلموں میں آپ نے کوئی 150 فلموں میں تو ہیروئن کو اغوا کر کے اٹھا کے بھاگے ہوں گے. بالکل. تو کیا وہی چیز رہ گئی کہ یار مزہ اس میں آتا ہے کہ ولن جو ہے وہ بخدا مزہ نہیں آتا. مطلب اتنے لوگ سیٹ پہ موجود ہیں, ایک ہنگامہ ہے, اس میں کیا اٹھانا اور کیا بس کام پنجابی تھا. فلم کی تو ویسے بھی ہیروئن کو اٹھانا مسئلہ ہوتا ہوگا. جی, مگر میں اچھا خاصا لہیم تکڑا تھا. اچھا, 500 ڈنڈ 1000 بیٹھ کے لگاتا تھا میں. واو. فلم نگری میں علم کے سوا سب کچھ ہے. پیسہ ہے, ذہنی بانجھ پن زیادہ ہے. صحیح بات. یہ 70s کی جو انڈسٹری تھی 80s تک, پھر ضیاء کے زمانے میں جو بیٹھ گئی, اس پہ تبصرہ ہے, یا جو یہ جو نیو ویو آئی ہے 2007 کے بعد, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں جو فلمیں بننی شروع ہوئی ہیں پچھلے 20 سال کے اندر, پڑھی لکھی لوٹ آئی ہے نسبتاً, یا کیا ہوا ہے؟ کراچی میں, جی کراچی میں بہت پڑھے لکھے لڑکے آئے اور بڑی اچھی مختلف فلمیں بنائی ہیں. وہ چاہے باکس آفس پہ بہت ہٹ نہ ہوئی ہو, لیکن کامیاب بھی ہوئی بہت. لیکن یہ کہ اس سے پہلے جب یہ پنجابی فلموں کے دور اور پنجابی فلمیں غالب ہو گئیں فلم انڈسٹری میں, تو یہی ہوا کہ, بلکہ میں عرض کروں یہ کس ریفرنس پہ میں نے کہا تھا, کہ جب ٹی وی شروع ہوا امریکہ میں, تو جب ٹی وی شروع ہوا تو بہت سے اسٹوڈیوز جو تھے وہ فارغ ہو گئے, کیونکہ لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے اور آرام سے کھڑکی میں سے دیکھ رہے ہیں ساری دنیا. کون جائے سنیما, ہاں کون جائے. بہت سے جو پروڈکشن ہاؤسز تھے وہ فارغ ہو گئے اور پریشان ہو گئے لوگ, کیا کریں. ہاں, تو انہوں نے پھر سر جوڑ کے بیٹھے وہ, اور سر جوڑ کے بیٹھ کے انہوں نے کچھ ایسی چیزیں ایجاد کی کہ جو ٹی وی میں نہیں ہو سکتی, جو صرف اسکرین پر ہو سکتی ہے, بگ اسکرین پر. ہمارے یہاں بھی سر جوڑ کے بیٹھے کہ کیا کریں, لیکن سر جوڑ کے جو بیٹھے وہ خالی تھا سر, مطلب صفر, تو کچھ نکلا نہیں سوائے ٹن ٹن کے, بس ٹن ٹن کی آوازیں آئیں اور ختم ہو گیا. یہ جو فرسٹریشن آپ کو فلموں کے حوالے سے آپ نے بیان کی, یہ جو ابھی آپ مستقل ٹی وی سیریز جو ہیں, سیریلز اور ڈرامے, ان میں بھی کام کرتے رہے ہیں, یہاں بھی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ فوٹو کاپی نکل رہی ہے, ٹائپ چیزیں ہو رہی ہیں, ڈائجسٹوں کی کہانیوں کو ریسائیکل کیا جا رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اب کیا کریں, کرنا بھی ہے, مصروفیت بھی ہے, یا آپ کو سینس آف اچیومنٹ یہاں ملی کچھ؟ نہیں, سینس آف اچیومنٹ تو جسے کہنا چاہیے نہیں ملی. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بس ایک سی فوٹو کاپی نکلتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ ہے, میں نے سوچا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا. جب پی ٹی وی تھا صرف, تو
ہم لوگ جو ڈرامہ کرتے تھے 8 دن اس کی کم سے کم ریہرسل ہوتی تھی. 8 دن مطلب 4 دن تو ریڈنگ ہوتی تھی. جی بالکل. اس میں مصنف بھی بیٹھتے تھے, پروڈیوسر بھی بیٹھتا تھا, کیمرہ مین بھی بیٹھتا تھا, ہدایت کار تو ہوتا ہی تھا, اور اس کے سامنے وہ ریڈنگ ہوتی تھی اور وہ بتایا جاتا تھا, مصنف بتاتا تھا کہ یہ جو جملے ہیں ان بٹوین کیا ہے اس میں, وہ ہمارے ذہن میں بٹھائی جاتی تھی چیز. وہ 4 دن ریہرسل ہو گئی. اس کے بعد 2 دن مووز کی ریہرسل ہوتی تھی, یعنی ڈمی سیٹ لگا کے اور مووز کی ریہرسل. اب 4 دن میں یاد کر لیا ہم نے پورا ڈرامہ. وہ 2 دن مووز کی ریہرسل ہوئی, 3 دن, اور 1 دن ریہرسل ہوتی تھی, کیمرہ ریہرسل کہلاتی تھی, کیمرے کے ساتھ. وہ اتنی ریہرسلس کے بعد جب وہ ڈرامہ آن ایئر جاتا تھا یا ریکارڈ کیا جاتا تھا تو وہ ظاہر ہے کہ بڑا پرفیکٹ ہو کے آتا ہے. اور اس بنجھائی کے پیچھے کہانی بھی تو ہوتی تھی. کہانی تو ہوتی تھی جی بھائی, کہانی کیسے نہ ہوتی یار. لکھنے والے کون تھے یہ سوچے, اشفاق احمد, اپنے احمد نعیم قاسمی صاحب. اور پوری دنیا سے کہانیاں لی جاتی تھی, پوری دنیا سے, پوری دنیا سے لی جاتی مختلف. جی یہ نہیں کہ بھائی ایک کہانی پسند آ گئی لوگوں کو تو بس وہی چلی جا رہی ہے. چھاپتے رہو. لیکن اس کے لیے پڑھ رہا ہے تو تھپڑ ہی پڑتا ہے. پڑھنا شرط ہے, پڑھنا شرط ہے. اور پڑھنا ہے بڑا مشکل کام ہے, پڑھنا آسان کام نہیں ہے. تو کوئی 100 چینل ہے اور 8 گھنٹے کی شفٹ ہے, اور اس میں اتنا شوٹ کرنا ہے, اتنا کرنا ہے. اور میرے خیال اسکرپٹ بھی آپ کو اسی وقت ملتا ہوگا کب, جب آپ سیٹ پہ جاتے ہوں گے. اب ہاں اب تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے فون آیا کہ منور صاحب, منو بھائی ایک یہ پروجیکٹ ہے ہمارا, یہ کرنا ہے, فلانا ہے, یہ وہ. میں نے کہا اچھا تو کب کرنا ہے؟ کل. میں نے کہا بھائی کل مجھے اسکرپٹ تو دے دو. بھائی آپ کو اسکرپٹ کی کیا ضرورت ہے, آپ تو وہیں دیکھ لیجیے گا, کر دیجیے گا. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا, تو مجھے دو. تو میں لے لیتا تھا اور ان سے 2-3 دن لے کے, اور میں اسکرپٹ ضرور دیکھتا تھا تاکہ کچھ تو ذہن میں ہو. ظاہر آپ نے کبھی انکار بھی کیا زندگی میں کہ مجھے یہ فلم نہیں کرنی, یا مجھے یہ سیریز نہیں کرنی, مجھے یہ اسکرپٹ پسند نہیں ہے, کوئی اس طرح کیا؟ اچھا کیا, مگر کم کیا ہے. مجھ سے انکار ہوتا نہیں, انکار نہیں ہوتا. دیکھ لو شادی بھی کر ہی لی. یہ پروگرام آن ایئر جائے گا. اچھا ہاں, اور آپ گھر جائیں گے. ارے کس کے, یہی سوال ہے. ظاہر ہے اس راز اپنے گھر تو آپ کو انٹری ملے گی نہیں. تو بیوی میری اس قدر نفیس خاتون ہے, تقی صاحب کی بیٹی. جی جی, اب تم سوچ لو کیسی ہوں گی. اتنی نفیس خاتون ہے کہ اس نے 50 سال ہو گئے میری شادی کو. 50 سال ہو چکے, بلکہ اس دسمبر میں 51 سال ہو گئے. لیکن اس نے آج تک کبھی میرے اوپر شک نہیں کیا, ہمیشہ یقین کیا. یقین ہی کیا. جو میں نے اس سے کہہ دیا اس نے یقین کر دیا. بہت ہی نفیس خاتون ہے, بہت اچھی خاتون ہے. تم لوگ کیا یہ الفاظ دہرا سکتے ہو؟ نہیں. آپ کے بچے کس حد تک وہ انٹرسٹڈ رہے سارے؟ میرے بچوں میں جو بڑا ہے ظفر مسعود, جی جی, اس نے ایک فلم بن رہی تھی ان کی, نظر الاسلام ڈائریکٹر تھے. اس میں میرے بچپن کا ایک چھوٹا سا رول بالکل تھا, وہ کیا تھا میرے بچپن کا. اس سے جو چھوٹا عامر مسعود, اس کو شوق تھا, لیکن اس میں وہ نہیں تھی جو ایک لگن ہونی چاہیے, ایک جنون ہونا چاہیے. اس کام میں جنون بڑا ضروری ہے, اگر نہیں ہے تو پھر کام نہیں ہے اداکاری میں یا شوبز کے کسی کام میں. تو وہ اس میں نہیں تھا. تو میں نے اس سے کہا, میں نے بیٹا تم تو رہنے دو, تم تو پڑھائی کرو, بہتر یہی انجینئر بن جاؤ. ہاں نہیں وہ مطلب وہی والی بات. وہ ماشاءاللہ وہ بنا, اور سٹی بینک میں آج کل ہے, اور ہیڈ ہے ماشاءاللہ. اور یہ بیٹا بھی میرا بینکر ہی, بینک آف پنجاب, بینک آف پنجاب میں اب آج کل ہے, اس سے پہلے سٹی میں بھی رہا. بلکہ یہ جو آپ کے بیٹے ہیں ظفر مسعود, یہ تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. بالکل ہے, بالکل ہے. اس لیے کہ شاید میں ناظرین کو بھی بتا دوں کہ
PKR8303 جسے حادثہ پیش آیا تھا کراچی ایئرپورٹ کے نزدیک گزشتہ برس، اس میں جو 2 مسافر صرف زخمی ہوئے تھے اور بچ گئے تھے، وہ ان میں منور سعید صاحب کے جو سب سے بڑے صاحبزادے ظفر مسعود ہیں وہ بھی شامل ہیں. بلکہ آپ کو شاید زیادہ علم ہو آپ لوگوں کو، میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں جی جو ایئر کریشز میں بہت ہی کم ہوا ہے. میں خیال ہے کہ 9-10 بچے ہوں گے مشکل سے، ہے نا، مشکل سے پوری دنیا مشکل سے. تو دیکھیں تو اللہ کا کرم ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے، بڑا معجزہ ہے اس کا کرم ہے یہ بہت. لیکن آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے جو ہیں علی مسعود، ہاں وہ ایسے ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے ابا کو کام کروایا اپنی ڈائریکشن. جی ہاں، یہ ایکسپیرینس کیسے ہوتا ہے؟ مطلب وہ علی مسعود، وہ پورا نام لکھتا ہے آپ نے کہ علی مسعود سعید، اور وہ ماشاءاللہ ڈائریکٹر ہے اور بہت کافی ڈرامے اس نے ڈائریکٹ کیے ہیں. آج کل اس کا ایک ڈرامہ چل رہا ہے، اس کا نام ہے دل تنہا تنہا. بڑا صاف ستھرا کام کرتا ہے، بڑی محنت سے کرتا ہے، بہت محنت سے. سر چانس تھوڑا آپ کو یا ان کو؟ ہم کو تینوں جو بھی مل جائے. وہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا. یار وہ مجھے نہیں لے رہا، میں آپ کو کہوں. چلے یار تو میں نہ ہی سمجھے. سر میں نے تو نہ ہی سمجھا. ناپا سے بھی کچھ کیا ہوا ہے. اچھا، ہاں میں نے کالج میں پلے کیا تھا ایک زمانے میں. ہاں، اور آپ نے؟ نہیں میں انٹرسٹ. اور وہ الگ بات ہے کہ ہر دن ہم ناٹک کرتے ہیں. ہاں یہ تو ہے، یہ تو ہے. ہاں ہم یہ لائیو، ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناٹک میں نے خیال ہوتا ہے لیکن پتہ. اچھا، تو آپ کی اپنی جو سوچ رہی معاشرے کے بارے میں، اب اگر ذرا سا ہٹیں، وہ کیا رہی جو جس طرح معاشرہ ہمارا آج جہاں سے لے کے آج تک پہنچا؟ نہیں سیریسلی اس لیے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا کچھ ایسی باتیں. کس موڑ پہ پہنچے ہوئے ہیں، کیا ہوگا سر؟ یہ نوجوان کس طرف جا رہے ہیں، کس طرح کے بچے یہ کیسے سدھریں گے؟ اب سن لیں ان سے. جی سر. اچھا کیا رہے تھے؟ ہماری باتوں کو انہوں نے اڑا دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاشرے کا انحطاط ہوا ہے، اس بارے میں بھی ظاہر آپ سوچتے ہوں گے کیونکہ پڑھتے ہیں اتنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ؟ بھائی انحطاط تو ہوتا ہی ہے، یہ سوچنا کہ انحطاط نہیں ہوگا. نیو ایئر نائٹ پہ جو سوال ہوا ہے، ہیوی والا انحطاط تو ہوتا ہے معاشرے میں. آپ دیکھو یعنی 1500 سال پہلے جو ہم تھے، آج ہم کیا ہیں، ہے نا؟ بس یہ ہو گیا، ختم ہو گیا یہاں پہ. یہ جملے اس جملے نے مشاعرہ لوٹ لیا میرا خیال. تو نیا سال مبارک. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور آپ سب کو بھی مبارک، ہمیں بھی مبارک. اللہ کرے کہ 2020 کے مقابلے میں 2021 جو ہے وہ بہتر ثابت ہو. آمین آمین. سب کے دل سے آواز نکلی ہے. 2020 نے بہت تنگ کیا. اور یہ ٹریلر نہیں تھا. یہ نہیں کہیے کہ 2021 پازیٹیو ثابت ہو. ہاں کچھ پازیٹیو نہیں. یہی بہت بات ہو گئی ہے میرا خیال ہے کہ صحیح. ٹھیک ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم تو روزانہ ہی اجازت لیتے رہتے ہیں، ویلکم اور خدا حافظ کہتے رہتے ہیں. منور سعید صاحب، آپ آج کا پروگرام آپ اختتام کیجیے اس کا. بہت شکریہ. حضرات اور خواتین، نہیں یہ بھی میں عرض کر دوں، اس کو ضرور ذہن میں رکھو، یہ خواتین و حضرات جو ہے نا، یہ غلط ہے. ٹھیک، یہ غلط العام ہو گیا ہے مگر غلط ہے. اس لیے کہ حضرات جمع ہے حضرت کی، اور حضرت استعمال ہوتا ہے خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے. یہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے جس میں سے کہیں کچھ نہ کچھ آپ کو ملے گا. اب آپ حضرات سے اجازت دیجیے. تو بالکل میں خواتین و حضرات نہیں کہتا، میں ہمیشہ حضرات کہتا ہوں. تو حضرات آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل میں تو نہیں لیکن یہ میرے تینوں ماشاءاللہ ساتھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ پھر ایک نیا پروگرام دیکھیں گے. شکریہ.